السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک محترمہ نے ایک کلپ بھیجا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ کلپ میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، تین نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات صرف ایک سوال بتاتی ہیں کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، اور سنن نبی داود وغیرہ کی روایات کہتی ہیں کہ تین سوال ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم ترجیح دیں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو۔ تو اس میں صحیح بات کیا ہے؟ شہرت کی طلب انسان کو بعض اوقات انسان سے ایسے الفاظ نکلوا دیتی ہے جو اس فن کے بالکل مبتدی سے طالب علم جو ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ حضرت بات غلط کر رہے ہیں۔ اب حضرت نے صحیح بخاری اور سنن ابی داود کی روایات کو واضح ان کے الفاظ ہیں کہ یہاں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اور اس سے بھی پہلے انہوں نے جس طرح تنقیص کی سنن نبی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں کی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیحین کی جو روایات ہیں وہ ایک کہتی ہیں، اور ان سے کم درجے کی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ اس طرح کہتی ہیں کہ ان میں تین سوال ہیں۔ تو کیا کسی محدث نے یہ کہا ہے اس طرح کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہو اور صحیح سند کے ساتھ وہی حدیث کسی اور کتاب میں بھی موجود ہو، سنن ابی داود میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، تو آپ اپنی طرف سے اس میں ٹکراؤ پیدا کر کے اپنی خواہش کے مطابق صحیحین کی روایت کو ترجیح دے دیں، جبکہ اس میں ٹکراؤ سرے سے ہے ہی نہیں؟ آپ اپنی طرف سے ٹکراؤ بنائیں اور سنن ابی داود کی روایت کو مرجوع قرار دے دیں۔ کیا ایسا کہیں کسی محدث نے کہا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی اصول کی کتاب میں ایسا کچھ موجود ہے؟ اور وہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں ٹکراؤ آ گیا، ٹکراؤ کیسے ہے؟ جو دو حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے، کیا اس طرح ایک جگہ پہ تفصیلی چیز ہے اور دوسری جگہ پہ اختصار کے ساتھ، تو اسے کیا ہم ٹکراؤ کہیں گے؟ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ایک خطیب نے تقریر کی، اب دو بندے اسے جا کے آگے بیان کرتے ہیں کہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ خطیب نے آج نماز کے مسائل بیان کیے، دوسرا کہتا ہے کہ نماز کے مسائل بیان کیے اس نے، وہاں پہ روزے کے بارے میں بھی بات ہوئی، اس نے حج کے بارے میں بھی بات کی، تیسرا کوئی ایک دو اور مسئلے بھی بتا دیتا ہے۔ تو کیا ہم یہاں یہ کہیں گے کہ تینوں کی بات میں تعارض ہے، تینوں کی بات میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، اب اس میں سے ہم ایک کو لیں گے؟ یہ صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے تو ممکن ہے کوئی ایسا کہہ دے، ورنہ حقیقت میں تعارض ہے ہی نہیں، باتوں میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایات ہیں، اگر صرف ان کو لے کے ہی دین کا فیصلہ کرنا ہے تو کیا پورے کا پورا دین صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے؟ اگر ہم نے سارے فیصلے صرف صحیح بخاری اور مسلم کی بنیاد پہ ہی کرنے ہیں تو باقی کتابیں کس لیے ہیں؟ پھر چھوڑ دیں انہیں۔ کیا باقی پورا دین، کیا پوری کی پوری باقی دین کو چھوڑ دیں؟ کیا پوری کی پوری نماز کے تمام مسائل صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں؟ کیا نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی؟ بالکل پڑتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر کتابیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں صرف نماز کے مسائل کے لیے۔ اور یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں چونکہ یہ نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے، تو تین سوالوں والی بات صحیح نہیں ہے۔ اب صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے وہ اختصار کے ساتھ ہے، وہاں پہ راوی نے صرف ایک چیز ذکر کی۔ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ ایک ہی چیز ذکر کی ہو کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے
اس کے وہ دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، اور وہ ان کے جو قرع نعالہم، ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے واپس جاتے ہوئے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں ما تقول ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد، مختلف الفاظ ہیں، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد، کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اسے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ الفاظ ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، اور بھی کئی کتابوں میں، جامع ترمذی میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، کئی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں جن میں صرف ایک سوال کا تذکرہ ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو کچھ سنن نبی داود کی ایک روایت میں 2 سوالوں کا تذکرہ بھی ہے، وہاں پہ رب کے بارے میں ہے کہ تمہارا رب کون ہے، ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف 2 سوالوں کا تذکرہ ہے، تیسرے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں جن میں 3 سوالوں کا تذکرہ ہے کہ من ربک، وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ یہ من نبیوں کا جو سوال ہے کہ تیرا نبی کون ہے، ان روایات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں صرف اس کا تذکرہ کیا گیا، جو من نبیک ہے، تیرا نبی کون ہے، تو وہاں یہی سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ تھا، کیا سمجھتے تھے آپ ان کے بارے میں۔ اب ان روایات میں صرف اس چیز کا تذکرہ ہے، دوسرے 2 سوال وہاں پہ نہیں ہیں۔ سنن نبی داود کی ایک روایت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہیں، صرف ان 2 سوالوں کا تذکرہ ہے، تیسرے سوال کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور کچھ روایات ہیں جن میں تینوں سوال ہیں کہ تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا تھا، تیرے پیغمبر کون تھے، یا جو اللہ رب العزت نے نبی بھیجا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا ان کے بارے میں۔ تو یہ تینوں سوال ہیں۔ اب اس میں آپ ٹکراؤ پیدا کر کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو وہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح عوام کبھی یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ ایک ہی حدیث کی مختلف روایتیں ہیں، کسی میں اختصار ہے، کسی میں طوالت ہے۔ اب اختصار اور طوالت کو آپ ٹکراؤ بنا کے اپنی طرف سے ہی آپ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ترجیح دینے کی کوشش کریں اور اس کو ٹکراؤ کی صورت کہیں تو یہ صرف جو اپنے علم کو لوگوں کے سامنے بڑا بیان کر کے اور اپنے آپ کی واہ واہ کے لیے تو ایسا ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایک جگہ پہ اختصار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی یا راوی نے ایک بات بیان کر دی، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بات کر رہے ہوں اور آپ نے صرف ایک سوال کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ سوال بھی وہاں ہونا ہے۔ دوسری جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سوال بتا دیے گئے، تیسری جگہ پہ 3 سوال بتا دیے۔ اگر کسی جگہ پہ 4 آ جاتے تو ہم یہ کہتے کہ وہاں پہ 4 سوال ہونے ہیں، کیونکہ 3 سے زیادہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جس روایت میں تفصیل ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سوال بیان کر دیے، اور جہاں پہ اختصار ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سوال بیان نہیں کیے، یا راوی نے آگے بیان کرتے ہوئے مکمل سوال بیان نہیں کیے۔ جیسے ایک جگہ پہ پیپر ہوتا ہے بچے کا، تو بچے پیپر دے کے آتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آج پیپر میں اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، دوسرا کہتا ہے کہ ان 2 مسئلوں کے بارے میں پوچھا گیا، تیسرا کہتا ہے کہ آج پیپر میں یہ 5 مسئلے آئے تھے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان 3 طالب علموں کی باتوں میں اب ٹکراؤ آ گیا ہے؟ تو ان میں سے دیکھیں زیادہ ذہین کون سا ہے۔ اگر ایک سوال جس نے کہا تھا ایک سوال آیا ہے تو وہ زیادہ ذہین ہے، تو اس کی بات مان لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ بھائی ایک وضاحت کر رہا ہے، تفصیل بیان کر رہا ہے، اور دوسرا اختصار سے کام لے رہا ہے۔ ایک نے اپنا جو ایک سوال بتانا چاہتا تھا کہ یہ آیا ہے، اس نے وہ بتا دیا، جو 2 بتانا چاہتا تھا اس نے دو بتا دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اور کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو 3 سوالوں والی ہیں، صحیح سند سے ثابت ہیں،
جب صحیح سند سے حدیث موجود ہے، اس میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں حدیث کو ایسے ترجیح دینے والے؟ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حدیثوں میں آپس میں جمع ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ ترجیح کا اصول ہے۔ جب دو احادیث اس طرح ایک دوسرے کے مخالف آ جائیں کہ ان میں جمع ممکن ہی نہ ہو تو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ترجیح آخری حل ہے۔ اگر محدثین کے آپ اصول دیکھیں تو دو تعارض والی احادیث کے درمیان ان پہ ایک دوسرے کو ترجیح دینا کہ اس کو ترجیح دے کے ہم دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آخری حل ہے۔ پہلے جمع کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا دونوں میں جمع کی کوئی صورت ہے۔ اگر جمع ہو سکتا ہو، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہو، کوئی ایسا مفہوم نکالا جا سکتا ہو جس میں دونوں فٹ ہو جائیں، تو ترجیح کی طرف نہیں جایا جاتا۔ کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ آپ سیدھے ہی دو حدیثوں کو پکڑیں اور اپنی طرف سے تعارض اس میں کہہ دیں کہ اس میں تعارض ہے اور اس پہ آپ ترجیح دے دیں۔ ترجیح آخری حل ہے جس سے ان صاحب نے شروع کیا۔ انہوں نے ایک تو تعارض ان کا خود ساختہ تھا، تعارض حدیث میں سرے سے ہے ہی نہیں، خود سے تعارض پیش کیا، اور پھر اس کا جو آخری حل تھا ترجیح، وہ انہوں نے سب سے پہلے پیش کر دیا کہ ترجیح دیں جی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم والی روایت کو ترجیح دیں اور باقی جو ہیں وہ مرجوح ہیں۔ اور پھر ساتھ خود ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 سوالوں کو بھی مانتا ہوں، میرا کوئی عقیدہ اور نہ سمجھ لینا۔ تو اگر آپ 3 سوالوں کو مانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، تو پھر یہ ڈرامہ کس لیے؟ اللہ رب العزت ہمیں ایسے خطباء سے اور ایسے علماء سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے جو صرف اپنی واہ واہ کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حدیث کے ساتھ یا ایک متفق علیہ عقیدے کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ایک جو عقیدہ، جو بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس میں بھی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہ ہم نے ایک نئی بات بتا دی، یہ خطیبوں کو، یہ کچھ جو علم سے منسلک لوگ ہیں، یہ بڑی ایک کریز ہوتا ہے بڑا، کہ ہم کچھ نیا کریں، کچھ نیا پیش کریں، تو یہ نیا پیش کرنے کے چکر میں دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔